بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشی کا دن ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ خاکسار بھی اپنی خوشی چھپا نہیں پا رہے۔ ظاہر ہے پاکستان کو جہاں پہ بھی عزت ملتی ہے اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، عزت اور احترام سے اس کا نام پکارا جاتا ہے، تو ہر پاکستانی کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے، جس کی بھی حکومت ہو ہمیں اس امر کی خوشی ہوتی ہے۔ اور جب بھی پاکستان کی بےزتی ہوتی ہے یا پاکستان کو شکست کا کسی محاذ کے اوپر یا ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہر پاکستانی جس کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، جو کسی شخصیت کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، اس کو دکھ ہوتا ہے۔ تو آج خوشی کا دن ہے، اور خوشی کا دن ہے کہ جمعہ مبارک ہونے جا رہا ہے۔ اے جمعہ مبارک کہنا کنوں ہے اے تسی سوچ لو ہیں۔ یوتھرا نو کہہ دینا ویسے بڑے دکھی پھیر رہے نے، کیونکہ جب پاکستان کو جہاں جہاں عزت ملتی ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں جھوٹ ہی ہوئے، یہ جھوٹ ہی نکلے کہ پاکستان کو عزت ملی ہے تاکہ ہم اپنی سیاپا فروشی کر سکیں، اور سیاپا فروشی کر کے ہم کہہ سکیں کہ پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، پاکستان کو بے عزت کروا دیا، اس طرح کی آوازیں ہم لگاتے ہوئے پائے جائیں۔ تو یہ جو ہے نا جی، وہ ان کی باتیں پوری نہیں ہو رہی اور اعلان کر دیا ہے ڈیل آف دا سینچری۔ جس طرح اس صدی کی سب سے بڑی خبر ایبٹ آباد کے اندر اسامہ بن لادن کو لینے کے لیے افغانستان سے آنے والے امریکی ہیلی کاپٹر کا تباہ ہونا کہا جاتا ہے کہ اس صدی کی سب سے بڑی خبر تھی جو سوشل میڈیا ایپ ٹویٹر نے بریک کی تھی۔ ایبٹ آباد کے قریب وہ کمپاؤنڈ جہاں پہ اسامہ بن لادن اور ان کی فیملی ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں پر 2 امریکی جہاز آئے تھے اور ایک جو تھا وہ اڑنے سے پہلے واپس جاتے ہوئے اس کے پر ٹکرا گئے دیواروں کے ساتھ، یا کیا ہوا وہ گر کے تباہ ہو گیا۔ پھر اس کے بندے جو تھے وہ دوسرے جہاز ہیلی کاپٹر میں منتقل کیے گئے، اور پھر وہ ایک ہیلی کاپٹر 2 ہیلی کاپٹروں کا سامان اور بندے لے کر افغانستان دفع دور ہو گیا۔ تو وہ بچہ کو قریبی مکان میں سے کھڑکی میں سے اس نے وہ ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دی، ٹویٹر کے اوپر ڈالی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اس صدی کی سب سے بڑی خبر تھی جو کہ کسی مین سٹریم میڈیا نے بریک نہیں کی تھی، اور بلکہ وہ سوشل میڈیا ایپ کے ذریعے بریک کی گئی، اگرچہ یہ کرنے والے کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا خبر بریک کر رہا ہے، وہ پھر آگے اس کو مین سٹریم میڈیا نے بتایا۔ اسی طور پہ چاچو کو بھی میرا خیال ہے کہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد یا لاہور پریس کلب کو کم از کم جو ہے وہ اپنا اعزازی رکنیت دینی چاہیے، ہے آنریری ممبرشپ دینی چاہیے، کیونکہ چاچو نے ڈیل آف دا سینچری، اور ہم نہیں کہہ رہے، ٹرمپو بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ ڈیل آف دا سینچری ہونے جا رہی ہے، ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ، اور ڈیل آف دا سینچری کی جس کہنا چاہیے کہ جو خبر بریک کی ہے وہ نن ایلس دین چاچو ہیں، چاچو نے بریک کی ہے جی وہ خبر، اور باقاعدہ دنیا بھر کے اندر اس کے بعد سے مبارک سلامت کا شور جو ہے وہ ایسا مچا ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ دنیا کس قدر بے صبری سے اس خبر کی منتظر تھی۔ تو خبر بریک ہو گئی جناب، چاچو لے دے گیا، تو وہ جو ہے وہ اچھا، اس پہ ہم ان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے یہ ڈرافٹ جو ہے وہ لکھا ہوگا، کیونکہ پچھلی دفعہ جب ڈرافٹ لکھنے لگے تھے جنگ بندی کا تو اس میں بلنڈر باز گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس بلنڈر کی نشاندہی کی، وہ اندھا دھند فائٹ چل رہی ہوتی ہے نا، تو کسی نے کسی کو سمجھا کہ اس نے مجھے مکہ مارا ہے، اور اس نے رضی دادا سے کہا کہ تو یہ ملان کروایا، رضی دادا دے فرشتیاں نو خبر نہیں ہے جی، آہو۔ تو
اسی طرح مطلب میں نے پہلے جب اس نشاندہی کے لیے کہا کہ آپ ایک شخص کے اوپر کیوں تنقید کر رہے ہیں، تو وہ میرا مطلب ہے کہ وہ شخص کے اوپر جس کی مدافعت میں نے بات کی تھی اس پہ وہ بات بھاری پڑ گئی بیچارے کی. تو اب جناب یہ جو ہے یہ دوسری دفعہ ہم شکر ادا کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے پرائم منسٹر کے اس سٹاف ممبر کا جس نے یہ ٹویٹ لکھی ہے، اور اس میں کوئی انہوں نے بونگی نہیں ماری، اور کمال کی ٹویٹ لکھی ہے نا، پوری دنیا کے اندر پڑھی گئی ہے. سربراہان مملکت نے اس کے اوپر مبارکباد کے ڈونگرے برسائے، اور وزرائے اعظم نے اور وزرائے خارجہ نے اور پھر جناب لیڈنگ پرسنالٹیز، جرنلسٹ، سب نے جناب چاچو کے اس ٹویٹر کو دیکھا بھالا ہے. میں نے دیکھا کہ گھنٹہ ہوا تھا اس خبر کو ٹویٹ ہوئے، تو وہ 240 کے یعنی کہ جتنی کہ ہماری آبادی ہے، نہیں 2.5 کروڑ ہماری آبادی کا 10%، 2.5 کروڑ لوگوں تک پہنچ چکی تھی. 240 کے نہیں، 2.5 کروڑ نہیں یار، 2.5 لاکھ ہیں، 2.5 لاکھ آہو 2.5 کروڑ یار، 240 کے 100 کے کا 1 کروڑ ہوتا ہے نا، ہاں تو 2 کروڑ 40 لاکھ لوگوں تک پہنچ چکی تھی، اور ابھی جاری سی تڑا تڑ ایسا ڈیجٹ گھوم رہے سن ہیں جی. آؤ تو وہ جناب تھی کہ جمعے کے روز سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں، جس کا ذکر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں بھی آیا ہے، اس جنیوا کے اندر اس معاہدے پہ دستخط ہوں گے، کیونکہ وہاں پہ میرا خیال ہے G7 یا G8 کون سا وہ فورم ہے، اس کی میٹنگ ہو رہی ہے. اس میں جناب اپنا ٹرمپ بھائی صاحب تشریف لائے ہوں گے، تو انہوں نے کہا جی سائیڈ لائن پہ اس معاہدے کے اوپر دستخط کریں اور ہم جان چھڑائیں. حالانکہ اگر وہ ڈیل آف دا سینچری تھی تو وہ پروٹوکول ڈیمانڈ کرتی تھی کہ وہ کسی ایک جگہ پہ آتے، چلے اسلام آباد ہی آ جاتے. ٹرمپ نے کہا اسلام آباد میں نہیں آنا، اسلام آباد آنے سے میری جلد پہلے ہی خراب ہے، بیماری ہے مجھے، کوئی جلد میری پہلے ہی خراب ہے، اتوں اینی گرمی پین ڈئی مار گلا دے وچ اگاں لگن ڈیاں نے درختاں نوں، تے میں تے نہیں آنا. تو پھر میں یہاں پہ ٹھنڈے علاقے میں جنیوا میں آیا ہوا ہوں، تو یہاں پہ آ کے اس کا کچھ کریا کرم کر لیتے ہیں. سننے میں یہی آ رہا ہے، لیکن پتہ نہیں اب کس حد تک درست ہے. عمران شفقت صاحب راوی ہیں کہ وہ اپنے اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ جا رہے ہیں، جنیوا جائیں گے اس معاہدے کو دیکھنے کے لیے یا اس کو وٹنس کرنے کے لیے، اگوائی ڈالنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور ادھر یہ ہے کہ جناب قطر کے جو لوگ ہوں گے وہ ادھر ہوں گے. لیکن خیر یہ تو ہو گیا. اس معاہدے کے اندر بڑے بڑے نازک اور حساس موضوعات کو کور کیا گیا ہے، جن کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی. ایران اسے اپنی بھی فتح سمجھ رہا ہے، اور جو ہے امریکہ نے انڈر ہینڈ بہت ساری ادائیگیاں کروائی ہیں عربوں سے، پھر کا کہہ کے مانگ کا کہہ کے انہوں نے لے لینا، پھر تسی ایران کو تو دیں. تو مطلب کہ کچھ قطر نے اپنے پاس سے دیا ہے، کچھ اس کے اکاؤنٹ فریز پڑے ہوئے تھے ایران کے، تو ایران نے اپنی ادائیگی پوری لی ہے. ایک تو یہ بات ذہن میں ہونا چاہیے جتنی اس کی ڈیمانڈ تھی. معاہدے کے اندر نہیں کہا گیا، ٹرمپ نے کہا جی ہم انڈر ہینڈ آپ کو دیں گے. $3 ارب پہلے بھجوائے گئے تھے جہاز میں لاد کر، اور میرا مطلب ہے کہ بغیر کسی بینکنگ چینل کے، عمان کے ساتھ تو بینکنگ چینل موجود ہے نا ایران کا، جس کو امریکہ نے الاؤ کر رکھا ہے، تو وہ اس کے ذریعے بھی کیا جا سکتا تھا. بینک آف عمان جب پاکستان میں آپریٹ کیا کرتا تھا تو ایران کی LC بھی کھول دیا کرتا تھا ہماری. تو اب تو خیر بند ہو کے تو واپس UAE چلا گیا، لیکن جب بینک آف عمان بڑا، پھر المشرق بینک بھی اس کا بنا. تو بینک آف عمان جب پاکستان میں آپریٹ کرتا تھا، تو اب بینک آف عمان جو ہے اس کا وہاں پہ سر کمیونیکیشن ہے، صرف اس کو یہ الاؤ ہے دنیا بھر کے اندر ایران کے ساتھ سرکاری سطح پر لین دین کرنے کے لیے وہ بینکنگ چینل استعمال ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بڑی اسٹرکٹ قسم کی مانیٹرنگ جو ہے وہ امریکہ بہادر نے رکھی ہوتی. اب جناب یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے. اس کے بعد اس کے اندر ایران نے کیا منوایا ہے اور کیا نہیں منوایا، لیکن امریکہ بھی خوش ہے. امریکہ اس وجہ سے خوش ہے کہ جیسے جیسے جنگ لمبی ہوتی جا رہی تھی
ویسے ویسے اس کی اکانومی کا بھرکس نکلتا جا رہا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس سے جان چھڑائی جائے. ٹھیک ہے، جتنا مار کو کرنی تھی ہم نے کر لی ہے، اور جتنی مار ہم نے کھانی تھی وہ کھا لی ہے. تو وہ چاہتے تھے کہ اس سے جان چھڑائی جائے، اور اسرائیل جو تھا وہ اٹکا ہوا تھا، اور اسرائیل چاہتا تھا کہ ایک ہی دفعہ میں ایران کا رگڑا نکال دیا جائے. اور کچھ عرب ممالک بھی اسرائیل کے ہم نوا تھے. پاکستان نے ان عرب ممالک کو منہ دیا، اپنا $3 ارب کا نقصان کیا، لیکن ان کو کہا کہ جناب ہم نے یہ نہیں ہونے دینا. اور اب بھی اگر ایران جو ہے وہ پاکستان کے اس احسان کو نہ مانے تو پھر ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن اور بڑے لوگ نہیں کہنا، لیکن پاکستان نے اپنا نقصان کر کے $1 ارب کا نقصان کر کے، یہ چوتھے کے دن ہمارے کانوں میں ایران کو پسند کرنے والے جرنلسٹ جو پاکستان میں پائے جاتے ہیں وہ ہمیں گیس پائپ لائن کا تانا دیتے رہتے ہیں نا. $19 ارب ہو گئے ایران کا، تو $22 ارب ہو گئے، ماما کادے ہو گئے یار. ٹھیک ہے، کس دن بہ کے ساڑھے 2.5 لاکھ کرو. تو وہ سناتے رہتے ہیں نا. ان کی خدمت میں عرض ہے کہ پاکستان نے $3 ارب تو کیش کا نقصان کیا ہے. باقیوں کو آپ، میرا مطلب ہے $7 ارب ہر سال وہاں سے آتے ہیں یو اے ای کے، اس کو بھی سٹیک پہ لگایا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جا کے اس کے باوجود ایران کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ ڈیل ممکن بنائی ہے. تو اللہ کرے جی سرے چڑھ جائے. لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جمعہ مبارک ضرور کہنا ہے آپ نے یوتھروں کو. اور اس موقع کے اوپر ایک بندے نے بہت زبردست درفنتنی چھوڑی ہے، تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. انہوں نے کہا کہ مجھے ذرائع نے بتایا ہے، اور سپرنٹینڈنٹ علی اعلیٰ جیل نے آ کے بتایا ہے اس ذریعے کو، سورس کو، کہ جناب خان صاحب نے، عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جھنگا لالا نے اس معاہدے پہ دستخط کرنے کی اجازت دے دی ہے. تو گویا اب وہ پورے سسٹم کا باپ نہیں ہے، پوری دنیا کا باپ ہے. تو یوتھروں کو، اور دراصل انڈینز کو، کیونکہ یوتھروں کے کور کے اندر زیادہ تر انڈین بھونک رہے ہیں اس وقت. آپ کے اوپر بھی آزاد کشمیر والے واقعے کے اوپر بھی یہ سارے انڈینز آئی ڈیز ہیں جو بھونکتی جا رہی ہیں. تو ان کو بھی آپ نے یہ بتانا ضرور ہے کہ میرے ملک خدا داد پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زیادہ عزت بخشی ہے. بخشی تو ہے نا. چلیں، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.